اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 منٹ وقت تھا، اس میں 5 منٹ اور کم ہو گئے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ساری باتیں بیان کر دوں۔ موضوع قبلہ نے بتا دیا ہے کہ آج کے زمانے میں شیعت کو درپیش مشکلات کیا کیا ہے۔ بہرحال مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن ہر مشکل میں ایک بنیادی مشکل ہوتی ہے۔ اگر اس مشکل کو حل کر لیا جائے تو تمام مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کروں گا، چھوٹا سا واقعہ ہے، اور وہ تعلیم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ واقعہ ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ایک اسٹوری تھی ڈٹرمنیشن کے نام سے۔ ڈٹرمنیشن یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا حتمی ارادہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہ پایا جاتا ہو۔ ایک ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو بیٹے کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ افریقی نسل کا تھا، رہتا امریکہ میں تھا۔ تو ماں نے اس سے کہا کہ تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ تم کالے ہو، اور امریکہ میں جو ہے وہ کالوں کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ اس نے کہا بہرحال میں تعلیم تو حاصل کروں گا کسی بھی صورت میں، بہت تفصیل میں نہیں بیان کروں گا۔ بہرحال وہ چلا اور کسی طریقے سے وہ یونیورسٹی تک پہنچا۔ یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد جیسا اس کی ماں نے کہا تھا ویسے ہی اس کے ساتھ ہوا کہ اس کے رنگ کو دیکھ کر اس کو منع کر دیا گیا کہ آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اس نے کہا میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا، آپ مجھ سے کچھ بھی کرا لیجئے۔ تو پرنسپل نے اس کو اسٹور روم کی صفائی کا کام دیا اور کہا کہ اگر تم نے یہ اسٹور روم صاف کر دیا تمہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ عام طور سے تعلیمی سوال پوچھا جاتا ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن اس کو تعجب ہوا کہ مجھے اسٹور روم صاف کرنے کے لیے کیوں دیا گیا۔ بہرحال اس کو جو کام دیا گیا تھا وہ کام اس نے کیا۔ اسٹور روم عام طور سے حالت کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، ہر گھر میں ہر جگہ پر ایک اسٹور روم ہوتا ہے۔ اس نے صفائی کی، اور اس نے جب صفائی کر لی تو اپنے پرنسپل کو بلایا اور کہا کہ میں نے صفائی کر لی۔ پرنسپل جب آیا تو عام طور سے صفائی کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ سامنے کی چیزیں جو ہیں وہ صاف کر دی جاتی ہیں، کونے میں اور کارنر میں جو چیز ہوتی ہے وہ صاف نہیں کی جاتی ہے۔ کونا یہاں پر بھی اگر کوئی دیکھے گا اس وقت کوئی کہیں پر انگلی لگا دیں گے تو شاید کہیں گرد و غبار نکل آئے۔ سامنے کیونکہ آدمی توجہ ہوتی ہے اس کی، تو لہذا سامنے چیزیں صاف کر کے کونا کباڑا یا کارنر نہیں صاف کیا جاتا ہے۔ اس کا پرنسپل کونے میں گیا، اور کونے میں جانے کے بعد اس نے اپنا ایک وائٹ کلر کا رومال نکالا اور اس کونے پہ رگڑا اس نے، اور رگڑنے کے بعد اس کو جب اٹھایا تو جیسا رگڑنے سے پہلے صاف تھا ویسے ہی رگڑنے کے بعد بھی صاف نکلا۔ اور اس کی جدیت سے متاثر ہو کر اس گورے رنگ کے آدمی نے جس کو اس میں ایڈمیشن لینے سے منع کر دیا تھا اس کو اس کی جدیت کی بنا پر ایڈمیشن دے دیا۔ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کہیں پر پڑھ رہے ہیں، کہیں پر پڑھا رہے ہیں، کہیں پر جڑے ہوئے ہیں کسی ادارے سے، اگر کام کرنا ہے تو جدیت کے ساتھ کرنا۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی جدیت سے پڑھیں، اور پڑھا رہے ہیں تب بھی جدیت سے ہی پڑھائیں۔ ہماری بہنیں جو زینب کلاسز جوائن کیے ہوئے ہیں یا جوائن کریں گی، جو پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں، اگر پڑھنے اور پڑھانے میں جدیت نہیں ہے تو ظاہری طور پر تو کلاسز چل رہے ہیں، لیکن اگر جدیت کیسے پتہ چلے گی؟ جدیت ایسے پتہ چلے گی کہ زینب کلاسز سے نکلنے کے بعد اگر کسی کا زینبی کردار نہیں ہو رہا ہے تو یعنی اس کی صرف اٹینڈنس لگ رہی ہے لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات جو موضوع اس پہ آ جاؤں میں کہ آج کے زمانے میں شیعت کو درپیش مشکلات کیا کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور ان مشکلات میں ایک بنیادی مشکل ہوتی ہے۔ اگر اس بنیادی مشکل کو حل کر دیا جائے تو ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔
آج کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل شیعت کے لیے ہے دشمن کو پہچاننا۔ اگر ہم نے دشمن کو پہچان لیا تو ہماری سب سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ مشکل دشمن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو ظاہری ہوتا ہے، اور ایک دشمن جو ہوتا ہے وہ باطنی دشمن ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی گھر کے اندر دشمن ہوتا ہے اور کبھی کبھی گھر کے باہر دشمن ہوتا ہے۔ اس کو عام زبان میں اگر بولا جائے تو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کہہ سکتے ہیں آپ۔ سافٹ ویئر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن وہ موبائل کے لیے دشمن ہوتا ہے اگر اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جائے، اور ہارڈ ویئر اگر اس کو بھی نہ بنایا جائے تو وہ بھی دشمن بن جاتا ہے موبائل کے لیے یا کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے لیے۔ تو دو دشمن ہیں، ایک دشمن وہ جو دکھائی دے رہا ہے اور ایک دشمن وہ ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دکھائی دینے والے زیادہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اگر اس کو پہچان لیا جائے تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دشمن بھی جو آتا ہے وہ بہت ہی اچھے لباس میں، اچھے طریقے سے آتا ہے اور اچھے تحفے اور تحائف لے کے آتا ہے۔ تو کیسے پہچانا جائے گا؟ دشمن کو پہچاننا کیا ہے؟ دشمن اگر آپ کے کام کو ڈھیلا کر رہا ہے، آپ کی ثقافت کو، آپ کے تہذیب کو، آپ کے ٹریڈیشن کو، آپ کے مذہب کو اگر کمزور کر رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، باپ ہو، یا پھر کوئی مولانا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی بنیادی تعلیمات کو کمزور کر رہا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی صنف کا ہو، باپ، بھائی، بیٹا یا بہن، ماں یا مولانا یا ذاکرہ یا معلمہ یا معلم، کوئی بھی ہو، اگر وہ آپ کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور ظاہری دشمن تو ہیں ہی، بہرحال ظاہری دشمن جو ہمارے ہیں وہ بھی کام یہی کر رہے ہیں، لیکن طریقہ جو ہے ان کا بدل گیا ہے، جنہیں ہم عام طور سے ایجنٹ کہتے ہیں۔ بہت ہی عام لفظ ہو گیا ہے ایجنٹ کا۔ اگر ہم نے ظاہری اور باطنی ایجنٹ کو پہچان لیا، یعنی سافٹ ویئر کے ایجنٹ اور ہارڈ ویئر کے ایجنٹ کو پہچان لیا، تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کیسے حل ہونا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے لیے، ایک ہوتا ہے اپ ڈیٹ اور ایک ہوتا ہے اپ گریڈ۔ اپ ڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مشکلات کو پہچان لیا، یہ ہوتا ہے اپ ڈیٹ۔ اس مشکلات کو حل کیسے کرنا ہے، یہ ہوتا ہے اپ گریڈ۔ اپ ڈیٹ بھی ضروری ہے اور اپ گریڈ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپ ڈیٹ نہیں کریں گے اور اپ گریڈ نہیں کریں گے تو ہماری مشکلات نہ صرف یہ کہ کم ہوں گی بلکہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کے لیے ہونا کیا ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ صرف اور صرف دین سے متمسک ہو جاؤ۔ یہ دین وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ دین کے لیے لوگوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ نیرو مائنڈنس لے کر آیا لوگوں کے درمیان۔ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ میں کیا، علماء کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ براڈ مائنڈنس لے کر آیا، کیونکہ دین سے پہلے آپ دیکھیں کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا۔ جاہلیت میں عورتوں کو وہ وقار نہیں دیا جاتا تھا جو ان کا حق ہے، لیکن دین کے آنے کے بعد عورتوں کا جو مقام، جو عزت تھی وہ دی۔ ایک مثال میں نے، کیونکہ یہاں پر اکثر مجمع جو ہے وہ عورتوں کا ہے، خواتین کا، لہذا ایک مثال سے میں نے عرض کی ہے۔ تو اپ ڈیٹ بہت ضروری ہے اور اپ گریڈ بہت ضروری ہے۔ اپ ڈیٹ یعنی اپنے دشمن کو پہچاننا، اور اپ گریڈ یعنی دشمن کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس دشمن سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے۔ اپ گریڈ آج کے زمانے کے اعتبار سے یقیناً قبلہ نے بیان کیا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں موبائل ہے، ہمارے گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن جہاں یہ موبائل ہمارا دشمن ہے، اسی دشمن کو ہم دشمن کے مقابلے میں ہتھیار بھی بنا سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے شیعت کے خلاف، اس کو ہمیں جاننا ہے اور جاننے کے بعد انہی باتوں کا جواب بھی دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔